ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا، ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ رسول خدا کا بڑا مشہور اور معروف قول اپنے نواسے امام حسین کے لیے کہ فرما ان الحسین مصباح الہدی، کہ فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور یہ صرف چراغ ہدایت نہیں کشتی نجات بھی ہے۔ یاد رکھیے کوئی چیز اگر چراغ ہدایت بن جائے اور رسول یہ بولیں کہ یہ چراغ ہدایت ہے، چراغ کی اہمیت روشنی میں نہیں ہوتی، چراغ کی اہمیت اندھیروں میں ہوتی ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ کوئی بلب نہیں دیکھیں کہ جل رہا ہو، کیونکہ جب پورا جگ روشن ہو تو پھر کسی چراغ کی ویلیو، اہمیت و قیمت، ارزش نہیں ہوتی۔ جب رسول یہ کہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، مطلب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پورے زمانے میں ظلمت چھا جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، اور ان اندھیروں میں اگر تمہیں کسی کے وجود سے ہدایت ملے گی، وجود ابا عبداللہ الحسین۔ آیت الکرسی میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے اور خدا لوگوں کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ کون سا نور ہے اور وہ کون سی ظلمت ہے، یہ کون سا اندھیرا ہے جہاں سے خدا نکالے گا اور نور کے اندر لے کر آئے گا، اور امام حسین کا چراغ کون سا چراغ ہے، اور یہ ظلمتیں کون سی ظلمتیں ہیں کہ جن ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر امام حسین لوگوں کو نور کی محفل میں لا کے بٹھا دیں گے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں لفظ ظلمت ہے تو ظلمت سے مراد گمراہی ہے، ظلمت سے مراد اللہ کی دوری ہے، ظلمت سے مراد ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے میں لوگ پروردگار عالم سے دور ہو گئے، اور کہا اس ظلمت سے تجھے نکالنے والا جو وجود ہوگا بابا عبداللہ الحسین ہوگا۔ 5 منٹ سوچا کریں، علی بن ابی طالب کے لیے نہیں کہا، مولا حسن کے لیے نہیں کہا، امام زین العابدین کے لیے نہیں کہا، اتنی شخصیات تھیں، لیکن اگر کسی کو چراغ ہدایت کہا تو حسین ابن علی کو کہا۔ اور یہ چراغ صرف اس دن نہیں، تا قیامت یہ چراغ جلتا رہے گا، لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا۔ آج جو بھی بندہ ہدایت لے رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے لے رہا ہے؟ حسین ابن علی کے ذریعے سے لے رہا ہے۔ آج اگر آپ نے خیبر بھی سنی، خندق بھی سنی، امیر المؤمنین کو جانتے ہیں، رسول خدا کو پہچانتے ہیں، کئی مسائل دین کو جانتے ہیں، تو کس کے ذریعے سے جانتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اگر خیبر بھی سنی تو منبر حسین سے سنی، میں نے خندق بھی سنی تو منبر حسین سے سنی، میں نے نماز بھی سنی تو منبر حسین سے سنی، تو مجھے جو کچھ پتہ چل رہا ہے وہ منبر حسین سے پتہ چل رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ چراغ ہدایت ہے جو معاشرے کے اندر نورانیت کو پھیلائے گا۔ ایران میں جب شہنشاہ ایران کے زمانے میں عزاداری امام حسین پہ پابندی لگ گئی، مجالس پہ پابندی لگ گئی، وہاں کے بہت بڑے عالم دین زار و قطار گریا کر رہے تھے، شاگردیں کہ قبلہ اتنا رو رہے ہیں صرف اس لیے کہ مجلس پہ پابندی لگ گئی۔ انہوں نے کہا امام حسین کی مجلس پہ پابندی، مجھے دکھ بہت ہے، میں اس لیے گریا کر رہا ہوں کہ قبلہ مجلس تو مستحب ہے، ایک مستحب کام کے لیے اتنا رو رہے ہیں، چلو کوئی واجب چھوٹ جاتا آپ روتے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے مجلس مستحب تو ہے لیکن یہ کائنات کا واحد مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر نکلتے ہیں۔ ایک ایسا مستحب جس کے اندر سے واجب نکلتے ہیں۔ یہی مجلس عزا ہے جو حر بناتی ہے، یہی مجلس عزا ہے جو حبیب ابن مظاہر بناتی ہے، یہی مجلس عزا ہے جو شہادت کا درس دیتی ہے، یہی مجلس عزا ہے جو آپ کو ہمت دیتی ہے۔ آج اگر شیعوں کا سر فخر سے کائنات میں بلند ہے تو کس کی وجہ سے؟ مجلس عزا کی وجہ سے، کیونکہ مجلس عزا نہ ہوتی تو نسلوں میں بہادر بچے نہ ہوتے، مجلس عزا نہ ہوتی تو شہادت کا جذبہ نہ ہوتا، مجلس عزا نہ ہوتی تو یہ شیعہ قوم یہ نعرہ نہ لگاتے کہ حیات من الذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو یہ مجلس عزا ہے جس نے آپ کو وقار بھی دیا۔ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے امام موجود نہیں ہوگا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی موجود نہیں ہوگا، رسول خدا جا چکے،
ائمہ شہید ہو چکے، تو آج اللہ کے بندوں کو ہدایت کون دیتا؟ آج لوگ کہیں کہ رسول خدا کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، کسی امام کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، تو ہماری ہدایت کون کرے گا؟ کہ خدا نے ایک سلسلہ ہدایت بچھا دیا جس کا نام فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ آج کائنات کو کہاں سے ہدایت مل رہی ہے؟ فرش عزا حسین سے ہدایت مل رہی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی قوم آپ کو نظر نہیں آئے گی جو اتنی مجالس کراتی ہو جو شیعہ قوم کراتی ہے، تبھی اس قوم میں سب سے زیادہ شعور پایا جاتا ہے۔ آج دنیا کی ساری طاقتیں جس کے مقابلے میں کھڑی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ عزت خدا نے کس کو دی ہے؟ آپ کو دی ہے، کیونکہ آپ کے پاس فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ یہ ہمت کے وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، یہ جرت آپ کو کس نے دی ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی نے دی ہے، کہ جو تعداد میں بھی کم ہو اور ظاہری طاقت میں بھی کم ہو اور اتنے طاقتور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ حسین ابن علی تھے جنہوں نے کربلا میں درس دیا کہ دیکھ میں حسین 72 کے ساتھ کھڑا ہوں اور سامنے 30,000 کا لشکر ہے، تو میرا بھروسہ لشکروں پہ نہیں ہے، میرا بھروسہ اپنے رب عالمین پر ہے۔ تو اسلحے پہ بھروسہ کرنے والے اور ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے اور ہیں۔ کہ دشمن اگر اسلحے کی طاقت پہ چاہتا تو نمرود ابراہیم کو ختم کر دیتا، فرعون موسیٰ کو ختم کر دیتا، ابو جہل رسول کو ختم کر دیتے اور یزید حسین کو ختم کر دیتا۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں یہی اسلحہ ہے، سب سے زیادہ جو کام کر سکتا ہے، تمہارے مال کو نقصان دے سکتا ہے، تمہاری جان کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دو صبر کرنے والوں کو، بشارت دو لوگوں کو کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے چھوڑ دے کائنات کو، پھر خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ واللہ اگر یزید کو پتہ ہوتا کہ جس زمین پر حسین کو لا کے شہید کر رہا ہوں اور اس شہادت کے بعد میرے اوپر اتنی لعنتیں پڑیں گی، وہ کبھی امام حسین کو شہید نہ کرتا۔ اور آج اگر ٹرمپ کو پتہ ہوتا کہ سید علی خامنئی کو شہید کرنے سے اتنی لعنتیں پڑیں گی، وہ کبھی یہ کام نہ کرتا۔ دشمن ایک نقشہ بناتا ہے، ایک نقشہ خدا بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں چلنا تمہارا۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں تو اللہ نے کہ ابراہیم حج کی دعوت دو، کہ پروردگار یہ ریگستان، میری آواز کہاں لوگوں تک پہنچے گی؟ کہ ابراہیم تیرا کام ہے آواز دینا، علیک الاذان، تیرا کام ہے اذان دینا، علی البلاغ، اور میرا کام ہے تیری اذان کو لوگوں تک پہنچانا۔ حسین کا کام تھا کربلا جانا، خدا کا کام تھا کربلا کو گھر گھر پہنچانا۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں کربلا نہیں پہنچی ہے؟ کبھی سوچا تھا یہ وہ وعدہ پروردگار عالم ہے، یہ وہ نورانیت فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ تبھی کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور یہ رسول کی حدیث ہے مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوا نجا، اسے اللہ نجات دے دیتا ہے، اور جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب لاکھ نمازی ہو پر کشتی حسین پر نہیں، کشتی اہل بیت پہ نہیں، نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں، عبادتیں منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ شیعہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کو نہیں مانا تو نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کہ لاکھ احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے، صبح سے شام تک روزہ رکھتا رہے، ہر روز حج کرتا رہے، نبی فرماتا اگر علی کی محبت نہیں ہے تو جہنم میں سیدھا چلا جائے گا۔ لیکن ایک سوال تو بنتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، عبادت تو خدا کی کر رہا ہے، سجدے تو خدا کے کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، خیر و خیرات بھی کر رہا ہے، بس کیوں کہ اہل بیت کو نہیں مانتا تو خدا اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا؟ جناب کوئی دلیل تو دیں، بغیر دلیل کے بعد کیسے؟ ہم نے کہا ہے صحیح ہے، سورہ بقرہ اٹھاؤ، خدا نے کہا کہ ملائکوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہ پروردگارا ایسی تیری عبادت کروں گا کہ آج تک کسی نے تیری عبادت ایسی نہ کی ہو۔ اللہ نے کہا ابلیس تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہتا ہے، میں اپنی مرضی سے عبادت کروانا چاہتا ہوں۔
عبادت وہ قبول ہے جو مرضی خدا سے ہو. لیکن 5 منٹ یہ کیا معاملہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ ابلیس خدا کو مانتا تھا کہ نہیں؟ پھر خدا نے جب نکالا تو کہا کہ مجھے مہلت دو الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دو. تو قیامت کو بھی مانتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، 1 نمبر کا نمازی ہے، 1 نمبر کا عابد ہے. لیکن اللہ کی آواز آئی، جب تک میرے بنائے ہوئے ولی کو نہیں مانو گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانو گے، ساری عبادتیں. بلکہ خدا نے کافر کہا. قرآن کی روح سے پتا چلتا ہے کافر وہ نہیں جو خدا کو نہ مانے، کافر وہ نہیں جو قیامت کو نہ مانے. کافر اللہ نے اسے کہا جس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانا، جس نے ولی اللہ کو نہ مانا. کیوں ولی اللہ کو نہ ماننے سے خدا انسان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے؟ کیوں فرماتے ہیں کیونکہ اللہ جتنا اپنا فیض بھیجتا ہے وہ ولی کے ہاتھوں سے تقسیم کرواتا ہے. اب اس کے لیے ایک دلیل دے دوں. سورہ انا انزلنا تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، اس میں ایک آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح. یہ جا کے مفتی اور مولویوں سے پوچھ لیں، یہ فیوچر کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہ ملائک اترے رسول خدا پر، روح اتری رسول خدا پر، نہیں. تنزل الملائکۃ والروح، ہر سال شب قدر میں ملائک کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں. سارے ملائک، جبرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، ملائک مقرب اور روح نازل ہوتے ہیں. اب سوال ہے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ملائک کوئی پرندوں کی طرح ہیں، وہاں سے اڑنا شروع کرتے ہیں اور اپنے قدم آ کے کہاں رکھتے ہیں؟ زمین پہ رکھتے ہیں. زمین مادہ ہے، ملائک روح مجرد ہے، روح پہ اترتی ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ جہاز تھا اوپر سے کہاں آ رہا ہے؟ نیچے آ رہا ہے. وہ ملک ہے، روح مجرد ہے. روح کہاں پہ اترتی ہے؟ روح پہ اترتی ہے. تبھی کہا نا کہ حبیب یہ کہاں پہ اترتے ہیں؟ تیرے قلب پہ اترتے ہیں. ہاں، روح الامین پہ اترتے ہیں، قلب امین پہ اترتے ہیں، رسول کے دل پہ اترتے ہیں. تو آج سوچنا چاہیے رسول خدا تو اس کائنات میں نہیں، یہ ملائک کس روح پہ اترتے ہیں؟ پھر ایسی پاک روح بھی ہو جس پہ ملائک اتریں. تبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک حجت خدا ہے جو پردے غیب میں ہے، اور ملائک ہر سال حضرت مہدی کے دل پہ نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کی تقدیریں لے کر آتے ہیں. تو ہمیں جتنا فیض مل رہا ہے تو کس کے ذریعے سے مل رہا ہے؟ ولی کے ذریعے سے مل رہا ہے. تو اگر آدم کو نہ مانو تو عبادتیں ضائع، آدم کو نہ مانو تو سجدے ضائع، آدم کو نہ مانو گے تو فرمایا کافر بھی بن جاؤ گے، لعنتی بھی بن جاؤ گے، رجیم بھی بن جاؤ گے. خدا کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن جس چیز کا انکار کرتا تھا وہ کون تھا؟ ولی اللہ تھا. اور میرے 5 امام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ نے کہا پروردگارہ میں شیطان سے بات کروں، صلح صفائی کروا دوں، نبیوں کا کام آسان ہو جائے گا، اس نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. اللہ نے کہا بات کر، میں رحم الراحمین ہوں. کہ شیطان توبہ کر لے، جنتی بن جاؤ گے. کیوں؟ پروردگار عالم کے سامنے قد علم کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا اگر خدا توبہ کو ماننے پہ راضی ہے تو میں توبہ کرنے پہ راضی ہوں. کہ میں نے اللہ سے بات کی، رحم الراحمین ہے، اگر تو توبہ پہ راضی ہے خدا بخشنے پر راضی ہے. تو کہا ٹھیک ہے خدا سے بات کرو. موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، پروردگارا بڑی محنتوں کے بعد اس بدبخت کو میں نے راہ توبہ پر لایا ہے اور وہ توبہ کرنے پہ راضی ہے. اللہ نے کہا موسیٰ ایک شرط پہ توبہ کو قبول کروں گا. کہ پروردگارا کون سی شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ آدم کی قبر پہ جائے اور سجدہ کر کے آئے. اب یہ کوئی آنکھ مچولی تو نہیں چل رہی کہ شیطان اور خدا میں ضد چل رہی ہے. وہ کہتا ہے نہیں کروں گا، اللہ کہتا ہے کرنا پڑے گا. خدا اہمیت ولی بتانا چاہتا ہے کہ مجھے تو مانتا ہے جب تک میرے ولی کو نہیں مانے گا، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا، تب تک میں خدا اپنا فیض اس کے اوپر نازل نہیں کروں گا. یہ وہ در ولایت ہے، یہ وہ در محبت و اہل بیت ہے، یہ وہ سفینہ نجات ہے کہ من رکبہا، جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا. نبی کا بیٹا بھی تھا لیکن ہلاک ہو گیا،
نبی کی بیوی بھی تھی پر ہلاک ہو گئی کیونکہ کشتی میں سوار نہ ہوئی۔ فرمایا یہاں معاملہ کشتی کا ہے، عزیز سے عزیز بندہ ہو لیکن اگر کشتی اہل بیت پر سوار نہیں ہے، اہل بیت کی ولایت میں داخل نہیں ہے، تبھی امام رضا فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ فرمایا جو اس قلعہ ولایت کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر رسول خدا نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اس کے امام کے ذریعے سے بلایا جائے گا۔ قیامت میں خدا اعمال کو نہیں دیکھے گا، خدا عقیدوں کو دیکھے گا، اعمال کو بعد میں دیکھے گا، پہلے دیکھے گا اس نے امام کسے بنایا تھا۔ اگر امام حق تھا تو پھر اللہ کہے گا ہاں بتا نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، حج کتنے کیے، لیکن اگر امام ہی امام جور تھا پھر فرماتے ہیں نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ خدا دیکھتا ہے تو کس کے پیچھے چلا۔ اب کسی کا امام یزید بنا ہوا ہے، کسی کا امام یزید جیسے بنے ہوئے ہیں، تو فرمائیے جتنی بھی نمازیں پڑھیں نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، مثلا آپ کے گاؤں میں یزید آ جائے اور کہے کہ جتنے لوگوں کو نماز پڑھنی آپ آ جائیں، پیش امام یزید ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آدھی امت مثلا اس کے پیچھے کھڑے ہو کہ بھئی نماز ہے، اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور لوگ تعریف کریں کہ جناب کتنی دقت بھری نماز تھی، کتنی خضوع و خشوع کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی، اتنے لوگ نماز میں گریہ کر رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے۔ لیکن یہ بتاؤ جو نماز یزید کے پیچھے پڑھی جائے اس نماز کو خدا کبھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن 2 رکعت نماز بھی بندہ علی کے پیچھے پڑھے، حسین کے پیچھے پڑھے۔ عجیب ہے کربلا کا میدان، مد مقابل شمر ہے جس نے 17 حج کیے ہوئے ہیں، جام باز جنگ صفین ہے، عمر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یعنی 1 نمبر کے نمازی، 1 نمبر کے حاجی اور عابد ہے، اور مد مقابل وہب قلبی ہے جس نے زندگی میں ایک حج نہیں کیا، زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن جیسے ولایت کے خیمے میں آ گیا یہ کئی نمازیوں پہ بھاری پڑ گیا۔ اللہ کو اس کی وہ نماز بڑی پسند آئی جو اس نے حسین ابن علی کے پیچھے پڑھی تھی۔ تو اصل معاملہ امام کا ہے، اصل معاملہ ولایت کا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں کہ امریکہ کل بھی حملہ کیا، پرسوں بھی حملہ کیا۔ یہ کبھی انسان سوچا کرے، اللہ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، یہ فریزر میں رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ قیامت میں جنتی وہی بنے گا جس نے دماغ کو استعمال کیا۔ دیکھو آپ کو موبائل خریدتے ہو تو استعمال کے لیے ہوتا ہے نا، ایک بندہ موبائل خریدے اور سیل پیک آخر تک رکھا رہے، اس موبائل کے خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد مزاحن کہتے تھے بعض لوگ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور دماغ ابھی بھی سیل پیک ہوگا، کہیں گے خدا جیسا تو نے دیا تھا ویسا ہی ہم لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ کہے گا میں نے تجھے کس لیے دیا تھا؟ کھوپڑی استعمال کے لیے دی تھی۔ تو انسان 5 منٹ اپنے دماغ کو استعمال کرے گا تو خدا کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ خدا انسان کو نجات بھی دیتا ہے، لیکن صرف ان انسانوں کو جو انسان اپنے دماغ کو کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے سارے ممالک، امریکہ سے بڑا تو ملک نہیں ہے، امریکہ کا مطلب نیٹو بھی ہے، امریکہ کا مطلب اسرائیل بھی، امریکہ کا مطلب پیسہ بھی، امریکہ کا مطلب دنیا کا ترقی یافتہ ترین اسلحہ بھی ہے، ایک ہی ملک سے دشمنی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بھائی کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ تو شاید بھائی کہیں کہ بھائی کیونکہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، تو کیا اسرائیل کے پاس ایٹم بم نہیں؟ کیا ہمارے پاس ایٹم بم نہیں؟ کیا نارتھ کوریا کے پاس، شمالی کوریا کے پاس ایٹم بم نہیں؟ کتنے ہیں ممالک جو ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ایٹم بم بنا بھی نہیں ہے، تو اتنی دشمنی ایران سے کیوں؟ اب دوسرے آپ کہیں مولانا شاید کیونکہ ایران اسلامی ملک ہے اسی لیے، کہ ہم اسلامی نہیں، ہم تو جھپکیاں ڈال رہے ہیں، ہم تو پیس نوبل کا انعام دے رہے ہیں۔ تو کیا دوسرے ملیشیا اسلامی نہیں، بنگلہ دیش اسلامی نہیں، سعودی عرب اسلامی نہیں، عمان اسلامی نہیں، دبئی اسلامی نہیں، اتنے ممالک ہیں سارے اسلامی ہیں، ایک اسلامی سے دشمنی کیوں ہے؟ مطلب امریکہ بھی جس اسلام کو دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ میں بھی 2 ہی اسلام ہیں، ایک اسلام وہ ہے جو سقیفے والا اسلام ہے، ایک اسلام وہ ہے جو کربلا والا اسلام ہے۔ اس کو مسئلہ کس اسلام سے ہے؟ کربلا والے اسلام سے۔ نمازی کتنے ہیں پاکستان میں، لیکن کن نمازیوں کو مارا جاتا ہے؟ تو کربلا والے ہیں۔ کن مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ جو کربلا والے ہیں۔
اور ایسے مسلمان جو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے. دوسرے مسلمان چاہے تکلیف دیتے ہوں لیکن شیعہ کس کو تکلیف دیتے ہیں؟ یہ دنیا کے واحد مسلمان ہیں جو لوگوں کو فری میں شربت بھی پلاتے ہیں, فری میں کھانا بھی کھلاتے ہیں, لوگ لیں نہ لیں لیکن گھروں تک نیاز بھی پہنچاتے ہیں, فری میں اپنے گھروں میں بلاتے بھی ہیں. یعنی اتنی خدمت کون سا مسلمان کرتا ہے جتنی شیعہ کرتا ہے. اور اگر خدمت کا عالم دیکھنا ہو تو اربعین حسین پہ چلے جاؤ. اب دنیا کے کسی بھی سفر پہ جاؤ آپ کو دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے, کھانا کہاں سے کھاؤں گا, سوؤں گا کہاں پہ. اور کربلا واحد زمین ہے جب اربعین پہ انسان جاتا ہے دو چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی, کھانے کا بندوبست بھی حسین خود کر لیتے ہیں, سونے کا بندوبست بھی حسین ہی خود کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے جو فری میں کھلائیں, ایسے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے جو اتنی گرمی میں سبیلے لگا کے لوگوں کو شربت پلائیں. ایک قوم جس کے اندر خدمت کا جذبہ, کھلانے کا جذبہ, لیکن دشمنی آپ سے کی جاتی ہے. کیونکہ دنیا کو مسئلہ اسی اسلام سے تھا. جو اسلام لوگوں کو جگاتا ہے سلاتا نہیں ہے. ایک اسلام ہے جو کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہو اور ہو کرتے رہو, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو طواف خانہ خدا کرتا رہے اور کربلا میں نبی کا نواسہ کٹتا رہے, تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے. علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے تو لگتی رہے لیکن تو اپنی نمازوں میں مشغول رہو. اللہ کی آواز آئی, مجھے نمازیوں کی کمی نہیں ہے, میرے پاس عابدوں کی کمی نہیں ہے. شیطان اسی خیال میں پڑ گیا کہ میں عبادت نہیں کروں گا تو اللہ کے اندر کوئی کمی آ جائے گی, کہ میرے پاس ایسے ایسے ملائک ہیں, کوئی ہمیشہ سجدے میں کھڑا ہے, کوئی ہمیشہ رکوع میں کھڑا ہے, کوئی ہمیشہ تسبیح الہی میں کھڑا ہے. مجھے نمازیوں کی کمی نہیں ہے, مجھے ایک ایسے مسلمان کی ضرورت ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ رب کی اطاعت بھی انجام دیتا ہوا نظر آئے, جو ولی خدا کو مانے نہیں, ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت بھی کرے, جو اپنا جان مال ناموس اور عزت سب ہتھیلی پر رکھ کر آئے اور اللہ کی دربار میں قربان کرنا چاہے. یہ جذبہ جس قوم میں ہو, جو وقت کے نمرودوں اور فرعونوں کو للکارنے کی ہمت و جرت رکھیں, اور یہ جرت کوئی قوم آپ کو نہیں دے سکتی, یہ جرت صرف فرش عزائے حسین ابن علی آپ کو دے سکتا ہے. جہاں پہ نسلیں آئیں اور سنیں کہ 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہے, 14 سال کا بھی شہید ہے, 18 سال کا بھی شہید ہے, 25 سال کا بھی شہید ملے گا, 70 سال کا بوڑھا بھی شہید ملے گا, 90 سال کا جناب سعید بھی شہید ملے گا. ایک ایسا کربلا کا میدان جہاں 4 سالہ بچی نے بھی قربانی دی ہے, یا 50 سالہ خاتون نے بھی قربانی دی ہے. کربلا فلسفہ قربانی ہے. کس چیز کے لیے؟ فرمایا اپنے حق کے لیے, دین خدا کے لیے, صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے. اور یہ تمیز جس کے اندر آ گئی, آج جنگ یہی ہے کہ تو حق پر کھڑا ہے یا باطل پر کھڑا ہے. تو حسین امام حق ہیں اور مد مقابل امام جور ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آل محمد. عزیز, اس ولایت کے دروازے میں جو بھی داخل ہوتا ہے خدا اسے کیا دیتا ہے؟ کامیابی عطا کرتا ہے. اب کسی نے ساتھ امام سے پوچھا کہ مولا اہل ولایت کا مقام بہت بڑا ہے. کہا جی. کہ مولا آپ کا شیعہ گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ہاں, انسان ہے, جائز الخطا ہے, گناہ کر سکتا ہے. کہ مولا ہم اس سے نفرت کر سکتے ہیں کیونکہ گنہگار ہے؟ امام فرمایا نہیں, اس کے عمل سے نفرت کرو, اس کے وجود سے نفرت نہ کرو, کیونکہ وہ اہل ولایت ہے. فرما اس کا عمل خبیث ہے لیکن وہ خود طیب الروح ہے. اس کی روح کیا ہے؟ طیب ہے, کیونکہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ محمد اور آل محمد کی محبت ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, ہیرا ہے نا, کتنا چمکتا ہے, لیکن اگر نالی میں گر جائے تو اس کے اوپر کالک آ جاتی ہے, میلا ہو جاتا ہے. فرما اگر ہمارا چاہنے والا ہے, اس طرح ہے, معاشرے میں جاتا ہے, برائیاں کرتا ہے, وہ ہیرے کے اوپر جیسے کالک چڑھ جاتی ہے, لیکن جیسے ہیرے کو دھو گے پھر سے وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. ذات میں چمک ہے. اسی طرح ہم پورے سال خطا کر کے کالے ہو جاتے ہیں, اور حسین کی مجلس میں آ کے غم حسین کے آنسو پھر ہمیں ہیرا بنا دیتے ہیں. پھر وہ چمک آپ کے وجود کے اندر آ جاتی ہے. لیکن امام نے فرمایا بالآخر یہ پلٹ کے ہماری طرف آئے گا, کیونکہ اس کے وجود میں کس کی محبت ہے؟ ہماری محبت. کتنے لوگ ہیں جنہیں مجلس ابا عبداللہ الحسین بدل دیتی ہے, وجود کو نورانی بنا دیتی ہے. خود وجود امام ہی انسان کو کیا دیتا ہے؟ شعور دیتا ہے. بہت بڑے شاعر تھے حمیری کے نام سے, یہ چیلنج کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص امیر المؤمنین کی ایک فضیلت لائے اور میں نے اس فضیلت علی کے بارے میں کوئی شعر نہ لکھا ہو
تو میں لانے والے کو ایک سونے کا سکہ دوں گا. اور کہتے ہیں کسی نے اس کے چیلنج پہ پورا نہیں ہوتا. کوئی ایسی فضیلت نہیں تھی اس نے امیر المومنین کی نہ لکھی ہو. کہتے ہیں 2 عیب تھے اس کے اندر. ایک تو یہ 4 امامی تھا، یعنی زیدی شیعہ جیسے ہوتے ہیں وہ تھا. چھٹے امام کا زمانہ تھا، لیکن امام کا احترام و ادب تو کرتا تھا پر امام کو امام نہیں مانتا تھا. دوسرا عیب یہ تھا یہ اہل بزم تھا، شاعر تھا تو کبھی کبھی شراب بھی پیتا تھا. یہ 2 عیب اس میں تھی. لیکن دل میں کیا تھی؟ محبت امیر المؤمنین تھی. ہیرا تو تھا اس کے دل میں. اب جس کے اندر ہیرا ہے اسے بالآخر اہل بیت کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں. کہتے کسی کے گھر گیا، اس نے کوزے میں اس کو شراب ڈال کے دی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے گھر جا کے پیوں گا. وہ شراب کے کوزے کو اب ابا کے نیچے چھپاتا ہوا گلی سے گزر رہا تھا. اتفاق سے جب گلی سے گزرا تو سامنے سے چھٹے امام آ رہے تھے. اب پریشان ہوا، واپس پلٹے تو گلی کے بیچ تک آ گیا، پلٹ بھی نہیں سکتا تھا. اور گلی اتنی پتلی تھی کہ 2 لوگ گزرے تو ایک دوسرے کو دیکھنا تھا، یعنی منہ بھی نہیں چھپا پا رہا تھا. اب پریشان، ہاتھ میں کوزا وہ بھی شراب کا، اور سامنے فرزند رسول، کرے تو کیا کرے بیچارہ. بحالت مجبوری کوزے کو اس نے چھپایا ابا کے نیچے اور چل پڑا. جیسے امام کا سامنا ہوا، سلام دعا ہوئی اور امام کی نگاہ کوزے پہ پڑی. امام نے کہا ہمیری کوزے میں کیا ہے؟ کہتا دل کر رہا تھا زمین پھٹے پر میں زمین میں چلا جاؤں. کہیں امام کو پتا چل گیا کہ میرے اندر اس گناہ کی عادت ہے، میں کیا کروں گا؟ فرزند رسول ہے. ایک گنہگار جو اپنا گناہ سب کو بتاتا ہے، خدا کہتا ہے میں اسے ذلیل کر دیتا ہوں. بڑا پیارا جملہ ہے. فرما ایک وہ گنہگار جو شرم و حیا کے مارے اپنا گناہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، تو معصوم فرماتے ہیں خدا اس کے حیا کو دیکھ کر اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کم از کم اس کے اندر حیا تو ہے، یہ کسی کو بتا نہیں رہا. اپنا گناہ تو کیا ہے لیکن چھپا رہا ہے. امام نے کہا بتا کوزے میں کیا ہے؟ کہ امام کو کیا جواب دیتا؟ میں نے بات کو پلٹا، میں نے کہا فرزند رسول کوزے میں دودھ ہے، حلیب ہے، دودھ ہے. امام نے کہا اچھا دودھ ہے تو تھوڑا دے ہم بھی پئیں. کوزے میں دودھ لے کے جا رہے ہو. اب کہا کہ نجس شراب کو امام کے ہاتھوں پہ کیسے اتارتا؟ میں نے کہا مولا آپ کیا دودھ پی کے کر؟ امام نے کہا بھائی دودھ ہے تو تھوڑا ہمیں بھی تو دے، دودھ ہم پئیں. اب کا کرتا تو کیا 3 مرتبہ کہا دودھ ہے نا تو دودھ ڈال میرے ہاتھ پر. یہ کہا فرزند رسول نے، اور میں نے کوزے کو امام کے ہاتھوں پہ جب اتارنا شروع کیا تھی شراب پر دودھ میں بدل گئی. جب ہاتھوں پہ اتری تو دودھ تھا. کہتا میں مبہوت رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شراب یا دودھ میں بدل گئی. کہ یہاں چھٹے امام نے ایک مرتبہ جلال میں آ کر پوچھا کہ ہمیری بتا تیرا امام کون ہے؟ زیدی شیعہ تھا نا. کہ ہمیری بتا تیرا امام کون ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ میرا امام وہ ہے جو شراب کو دودھ میں بدل دیتا ہے. میرا امام وہ ہے جو شراب کو دودھ میں بدل دیتا ہے. کہ وہ میری زندگی کا آخری دن تھا کہ میں نے اس گناہ کو چھوا تھا. اب کیونکہ ولایت امام میں آ گیا تو امام نے مجھے کیا عطا کر دی؟ ہدایت عطا کر دی. عزیزو اگر اہل ولایت رہو گے تو دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی. ایک نقطہ اور ربط مصیبت کی طرف بڑھوں کیونکہ یہاں 1:30 بجے کا ٹائم تھا، آگے ایبٹ آباد کی طرف جانا ہے تو رات کی مجالس ہے لہذا لیٹ ہو جاتے ہیں. اور میں اب پہلا درجہ اہل ولایت بننا. اب بن گئے اہل ولایت. خدا نے علی اور آل علی کی محبت دی، امام حسین کی محبت دی. فرمایا لیکن ابھی بھی کمپلیٹ اہل ولایت نہیں بنے. پہلا درجہ اہل ولایت بننا، اہل بیت کو ماننا، امام حسین کو ماننا. دوسرا درجہ اہل ولایت کا زیارت عاشورہ میں کہ اے خدا اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءہ. اے خدا میں 3 چیزیں آپ سے مانگ رہا ہوں، اس کے بعد میری آخرت آباد ہو جائے گی. پہلی چیز کہ مجھے اہل بیت کی معرفت عطا فرما. امام حسین کی معرفت ہے آپ کے دل میں، امیر المومنین کی ہے. دوسرا مقام و معرفت اولیائکم. فرما ولایت کامل ہی نہیں ہوتی. اگر تو علی سے محبت کرتا ہے تو تیرے اوپر واجب ہے کہ تو علی والے سے بھی محبت کرے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی کربلا جا کے مولا حسین سے محبت کرے پر حسینیوں سے محبت نہ کرے. کہ جس طرح آج امام تیرے درمیان نہیں ہے پر مجلس حسین کے ذریعے سے تو حسین کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح فرمایا وہ شیعہ کامل ہو ہی نہیں سکتا
جس کے دل میں آل رسول کی محبت تو ہو پر آل رسول کے چاہنے والوں کی محبت نہ ہو۔ حدیث قصہ میں بھی آپ نے پڑھا، زیارت عاشورہ میں بھی پڑھا، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ، احواز سے مومن گیا، مولا 50,000 کا درہم کا ٹیکس لگ گیا، میں بدبخت ہو گیا، میرے بچے گزر گئے، میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ امام نے کہا ہم کیا کریں گا؟ مولا وہاں کا حاکم آپ کو چاہنے والا ہے۔ امام نے خط لکھا، خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ کے بندے کو خوش کرتا ہے گویا وہ خدا کو خوش کرتا ہے۔ اس نے گھر میں بٹھایا، اس نے کاپی منگوائی، 50,000 درہم کو معاف کیا، 2 سال کا ٹیکس معاف کیا، گھر میں مہنگا کالیچہ تھا وہ بھی دیا، جاتے ہوئے پیسے بھی دے، اور آخر میں جا رہا تھا تو اپنا خوبصورت ترین مرکب و سواری بھی اسے عطا کی۔ کہ خوش ہوئے، کا اتنا خوش ہوا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 2 سال کے بعد مدینے گیا، چھٹے امام نے کہا بتا کیا ہوا؟ اس مومن نے تجھے خوش کیا؟ کہ مولا اتنا خوش کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ بس یہ کہنا تھا کہ مجھے خوش کیا۔ یا چھٹے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں نے کہا مولا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ امام نے کہا اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا۔ یہ تصور کرو، منہ برابر فرق نہیں۔ اگر تم کسی مومن کو سبیل پلا رہے ہو، یہ مومن کو نہیں پلا رہے، گویا اپنے امام کو پلا رہے ہو۔ کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو اسے نہیں کھلا رہے، گویا امام کو کھانا کھلا رہے ہو۔ کسی کی خدمت کر رہے ہو اور اس کے دل میں حسین کی چاہت و محبت ہے، تم اس کی خدمت نہیں کر رہے۔ فرمایا ولایت کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں اگر تیرے دل میں فکر اہل ولایت نہیں ہے۔ اگر کوئی کربلا جائے اور کوئی مومنہ کہے کہ مولانا 3 سال سے کربلا جا رہا ہے، قرضہ دیا ہوا میرے پیسے نہیں دے رہا، یہ زیارت قبول نہیں ہے۔ اگر تو مولا کے چاہنے والے کو دکھ دے رہا ہے، یہ گویا کسے دکھ دیتا ہے؟ اپنے امام کو دکھ دیتا ہے۔ فرمایا اگر اس کا حق کھا رہا ہے تو اس کا نہیں کھا رہا، ہمارا کھا رہا ہے۔ اردو کا محاورہ ہے نا کہ بلی 1000 چوہے کھا کے کہاں جاتی ہے؟ حج کو جاتی ہے، ورنہ آپ کے حکمرانوں کے حج قبول ہو جاتے۔ فرمایا یہ لازم و ملزوم ہے، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ فرق ہے نا مسلمانوں کے عقیدے میں اور آپ کے عقیدے میں۔ مسلمان کہتے ہیں صحابی وہ ہے جو رسول کو مانے، ہم کہتے ہیں صحابی وہ ہے جس کے دل میں رسول کی محبت بھی ہو اور آل رسول کی محبت بھی ہو۔ اگر رسول کی محبت ہے پر نبی کی بیٹی کی محبت نہیں ہے، اگر رسول کی محبت ہے پر حسین کی محبت نہیں ہے، خدا کہتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محمد سے بھی محبت کرو نا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، کہا ابی لہب تیرے ہاتھ کٹ جائیں کیونکہ تو میرے محمد کو پتھر مار رہا ہے۔ کہ نہیں، لازم و ملزوم ہے۔ توحید کمپلیٹ ہی نہیں کہ خدا سے محبت ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے سے محبت نہیں، اور امامت اور ولایت کمپلیٹ ہی نہیں کہ کوئی انسان علی سے محبت کرے پر علی کے چاہنے والوں سے محبت نہ کرے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ کیوں کہا من ابغضھا فقط ابغضنی، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا، مجھے غضبناک کیا، مجھے غضبناک کیا تو خدا کو غضبناک کیا۔ تو یہاں تک کا سلسلہ تو صحیح تھا، لیکن امام فرماتے ہیں جس نے ہمارے چاہنے والے کو غضبناک کیا گویا اس نے ہمیں غضبناک کیا۔ کسی شیعہ کو دکھ دو، کسی مومن کو دکھ دو تو کہا یہ بالکل ایسے ہے جیسے اپنے امام کو دکھ دے۔ سید ابن طاووس کا جب میں سرداب امام زمانہ سامرہ میں جا رہا تھا کہ تبھی پہلی سیڑھی اترا ہی تھا تو میرے کانوں پہ امام زمانہ کی آواز آئی اور کہتے ہیں واللہ میں سن رہا تھا کہ امام زمانہ روتے ہوئے دعا کر رہے تھے، اور کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ کہ اپنے جد حسین کے چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ان کے گناہوں پہ امام رو رہے تھے، خدا سے ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ خدایا ان کی پریشانیوں کو کیا فرما، دور فرما۔ وہ اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تبھی فرمایا کہ مومن جب غم حسین میں رونے آتے ہو، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہو نا، ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ عراق کی ایک بوڑھی خاتون کہتی ہے میں نے نظر کی کہ اگر خدا نے نظر کو قبول کیا تو میں حضرت عباس پر ایک بکرا حرم میں نذرانے کے طور پہ دے کر آؤں گی۔ کہتے میری حاجت ہو گئی۔ اس نے اپنی پونجی کمائی پیسے ویسے جوڑ کے ایک دمبا لیا اس نے، اور کہتی میں چلی کربلا کی طرف۔ پرانا زمانہ تھا، راستے میں چوکیاں تھیں، کہتے ایک چوکی پہ کسی فوجی نے مجھے روکا اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کربلا۔ کہا بوڑھی خاتون یہ دمبا کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا عباس کی نظر کی تھی میں، عباس علمدار کے حرم میں دینے جا رہے ہیں۔ کہا نکلو ان خرافات کے عقیدوں سے، کیا مطلب دمبا دینے جا رہی ہو؟
اس نے مجھ سے دمبا چھین لیا، متعصب تھا، ناصبی تھا، کہتے میں بڑا روئی، میں نے کہا میری بڑی محنتوں سے لیا ہے، میری منت تھی، میری نظر تھی، بھائی مجھے لے جانے تو میری چیز ہے، کچا میں نہیں دیتا۔ کہتے چلی گئی غازی عباس کے حرم میں آئی، بڑا روئی، میں نے کہا پاس علمدار میں آپ کے در پہ منت تھی مولا، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، دمبا لے کر آئی، لیکن وہ بدبخت ناصبی دشمن اہل بیت اس نے مجھ سے چھین لیا۔ رات کو سوئی، خواب کے عالم میں حضرت عباس کی زیارت ہوئی، فرمایا بوڑھی خاتون تمہاری نظر ہم نے قبول کی، اور سمجھو وہ دمبا بھی عباس تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا آپ کا شکریہ مولا، لیکن مجھے اس انسان پہ بڑا غصہ ہے، بے ادبی کی، بے احترامی کی، میں نے بڑی محنت سے خریدا تھا، مجھے تو وہ دمبا چاہیے۔ کہا پھر حضرت عباس نے کہا دمبا پہنچ گیا، جو تم لائی تھی وہ پہنچ گیا، نظر قبول ہو گئی، چھوڑ دو اس چیز کو۔ کہا مولا میں نہیں چھوڑوں گی، مجھے چاہیے، اس نے بدتمیزی کی تھی، اس نے بے احترامی کی تھی۔ امام نے فرمایا تو یہ سمجھ کہ وہ دمبا عباس نے اس فوجی کو بخش دیا۔ کہا مولا میں سمجھی نہیں، لیکن سزا تو دیں۔ کہا دیکھ عباس کی خاطر اسے معاف کر دے۔ کہا مولا اتنا مہربان اس ناصبی پہ کیوں ہے؟ کہ اس کا چھوٹا سا احسان ہے عباس علمدار پر۔ کہ مولا کیسا احسان؟ ناصبی بندہ۔ امام نے کہا وہ ایک جگہ سفر پہ جا رہا تھا، اس کی سواری خراب ہو گئی، صحرائی سفر تھا، شدت بھری گرمی تھی، پیاس کے عالم میں تھا اور مر رہا تھا پیاس سے۔ تو چلتے 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 محسوس اس نے کیا کہ اب پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی نگاہ ایک نہر پہ پڑی، جب پانی کے قریب پہنچا، غازی عباس کہتے ہیں اس نے تھوڑی دیر کے لیے اس شدت پیاس میں پانی کو دیکھتا رہا پر پانی پیا نہیں، اور اس عالم میں اس نے حسین کی کربلا کی طرف دیکھا اور میرے بھائی حسین کو اس نے ایک سلام کیا۔ اس نے پیاس کو یاد کیا کہ میں اتنا پیاسا ہوں ایک دن کا، تو نبی کے نواسے کتنے پیاسے ہوں گے۔ کہا حسین کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے 2-3 آنسو بہے۔ کہا عباس پر اس کا قرضہ ہے کہ جو حسین پہ 2 آنسو بہائے، کہ میری خاطر تو اسے کیا کر دے، معاف کر دے۔ یہ بڑی خاتون کی تھی، نیند سے اٹھی، راستے میں فوجی ملا، کہا بتا کیا ہوا؟ کہا عباس نے کہا معاف کر دوں تجھے۔ کہا کیا مطلب مجھے معاف کر دو؟ اس نے پورا احوال سنایا۔ کہتے ہیں وہ فوجی کھڑا تھا اور جب واقعہ سنا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، زار و قطار ہونے لگا۔ کہاں واقعا میں نے حسین پہ 2 آنسو بہائے تھے، اتنی قیمت کہ وہ ان 2 آنسوؤں کو کیا کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ ارے جو اغیار کے آنسو یاد رکھیں وہ کیا اپنوں کے محنتوں اور زحمتوں کو یاد نہیں رکھیں گے؟ تبھی کہا عالم برزخ کو آنے دو، تجھے پتہ چلے گا کہ جو امام حسین کے لیے کر رہے ہو اس کا اجر کتنا ہے۔ کبھی فرمائے جو خلوص دل سے ہم اہل بیت کو سلام کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ چھٹے امام فرماتا ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے، فرماتا ان سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کہ مولا اتنا آسان ہے آپ کی زیارت کا ثواب کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ جو کربلا کی زیارت کے متمنی ہیں، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کرو جیسے 4 سالہ بچی نے اپنے بابا کو کیا، جیسے زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو کیا۔ آج یہ قیدی اسیر جگہ جگہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کے سلام کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشوں پہ روتی ہے۔ بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت آپ سے۔ دعا ہے خدا ہم سب کو قبر کی پہلی رات امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، خلوص سے دل سے دلوں کو کربلا روانہ کرے۔ چند جملے مصیبت۔ حسین
الحسین، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی من حسین کی صدا بلند وعلی اولاد سب مل السلام علی وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال بدن پہ پڑ گئی تھی، نگاہوں کو آسماں کی طرف اٹھایا، فرمایا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا۔ اللہ جانے امام حسین کے بدن کے ساتھ ایسا کیا کیا، بہن نے دیکھا پر پہچان نہ سکی تھی۔ اللہ کہتا ہے ابن سعد، جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ رو کر کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ ارے جب بہن یہ منظر برداشت نہ کر سکے، اللہ جانے 4 سالہ بچی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بی بی زینب کہتی ہے جیسے گودی قتل گاہ میں پہنچی، کیا دیکھا چھوٹی بچی ہے، بابا کی کٹی گردن پہ سر رکھ کر رو رہی ہے۔ کہتی ہیں جیسے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب، میری تھکی ہوئی بچے تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے۔ کہتی ہے بڑی دیر کے بعد سکینہ کی آنکھیں کھلی، اللہ سوال کیا سکینہ میں زینب ہوں، میں نے بھی حسین کو نہیں پہچانا۔ سکینہ بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ سکینہ بابا کے بدن پہ سر نہیں ہے، بابا کے بدن پہ لباس نہیں ہے۔ کہنے لگی پھوپھی اماں میں بھی جب آئی مجھے کہیں بابا نظر نہیں آیا، میں نے رو کر کہا بابا تیری یتیمہ بچی، تیری تھکی ہوئی بچی۔ ایک مرتبہ آواز آئی الیہ الیہ، آج شمر کے تماچے کھا کھا کر آنے والی میری بچی۔ علماء فرماتے ہیں کبھی اہل بیت کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھا کرو۔ یہ زینب ہے، یہ صابر بی بی ہے، چاہے 4 سال کی بچی ہیں پر صابر ہے۔ چوتھے امام سے پوچھا مولا سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا گلا دیکھا لیکن بچی کی روح پرواز نہیں کی۔
سکینہ نے پورے راستے میں تماچے کھائے، دادیاں نے کھائے۔ تب امام حسین فرماتے ہیں شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری 4 سالہ بچی کو یاد کیا کرو۔ بچوں میں امام محمد باقر 20 بچے تھے کہ مولا ایسا کیا ہوا؟ سکینہ بیمار پڑ گئی، یہ بچی زندان شام میں بابا بابا کر کے چلی گئی۔ امام نے فرمایا ایک منظر تھا جس نے بچی کو بیمار کر دیا، کہ مولا کون سا منظر تھا؟ امام نے فرمایا شرابی کا دربار، یزید کا دربار۔ اس دن سکینہ بیمار پڑ گئے۔ اب سنو گے دربار میں ایسا کیا ہوا؟ 4 سالہ بچی، چھوٹی بچی کا قد کتنا تھا کہ جب دربار میں کھڑے تھے آگے آگے قیدی تھے، پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، رسی بھی اتنی چھوٹی کہ میرے چوتھے امام فرماتے مؤمن جب جب کمر کو سیدھا کرتا تھا بچوں کی آواز آتی تھی مولا سجاد ہمارا گلا گھٹ رہا ہے، کہ پورے راستے میری کمر جھکی رہی۔ کیسا کیا ہوا کہ پورے سفر میں بچی اگر کسی کو یاد کرتی تھی وہ بابا کا سر تھا، بار بار کہتی تھی مجھے میرے بابا تو میں سینے سے لگا لوں۔ کہ ایک مرتبہ دربار میں آواز آئی کہ حسین کا سر تشت میں لایا گیا ہے۔ بچی نے بڑی کوشش کی ایک جھلک بابا کا سر نظر آ جائے، بڑی مشکل سے سکینہ کی نگاہ بابا کی کٹے ہوئے سر پہ پڑی۔ بچی نے کیا دیکھا؟ لئی شراب بھی پی رہا تھا، بچی ہوئی شراب دشت میں پھینک رہا تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی اور حسین کے ہونٹوں کو مار رہا تھا۔ بچی کی فریادیں بلند ہوئی نمار میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ کہ اس منظر نے سکینہ کو پیاس بنا دیا کہ زندان میں جب بابا کا سر آیا ایک جملہ کہا بچی کی روح برباد کر گئی، کہ جیسے بابا کے سر کو دیکھا سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا۔ بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو؟ بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی کان دیکھو۔ اگلے جملے کے بعد روح برباد کر گئے، کہنے لگی بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ بابا اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار کی رنگت بدل گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے حسین کی یتیمہ بچی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اوان و انصار میں شریک فرما، بانیان مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، بلخص جو بھی اولاد ہیں ان اولاد نیک و صالح عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے بے حق علی اصغر ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔